یا خواجہ اب تو کرم کر دو، کچھ ایسا کر دو جو ان درگاہ کو شہید کرنے والوں کو ایسا سبق مل جائے تاکہ ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ درگاہوں سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوگا۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے اجمیر والے خواجہ کا واسطہ، یا اللہ تو ہم مسلمانوں پر رحم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا ہوا چلتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہے اس میں کسی اور کی وجہ نہیں ہے، اس میں ہم اس کی وجہ ہے، کیونکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑا مارا ہے۔ آج ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، آج ہم اس رب کو بھول گئے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف صاف فرماتا ہے، اے لوگوں میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پر آج ہم ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ آج ہم دینی طور طریقوں کو چھوڑ کر، حضور کی سنت کو چھوڑ کر آج ہم دنیاوی فیشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، آج ہم دنیا کی عجیب و غریب چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا، اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس دنیاوی زندگی کو اپنا لیا اور دنیاوی طریقے سے ہم جی رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے جو مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج بھی ہم نے اتحاد کو قائم کر لیا، آج بھی اتفاق کو قائم کر لیا، تو پوری دنیا پر مسلمانوں کا سکہ چلے گا، پوری دنیا پر مسلمانوں کا راج چلے گا۔ اور یہ یہودی آج بھی اس بات سے ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی مسلمانوں نے فجر کی نماز میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں اتنے لوگ جمع ہو گئے جتنے جمعے کے دن اور عید کی نماز میں ہوتے ہیں، تو آج بھی مسلمانوں کا سکہ چلے گا۔ پر افسوس، صد افسوس، آج ہم صرف جمعے کے نمازی بن کے رہ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم صرف جمعے کے نمازی بن کر رہ گئے ہیں۔ آج جب جمعہ آتا ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہم اپنی مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، پورا ہفتہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بالکل دور رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا یہی حال رہے گا، اللہ کی قسم ایسے ہی مسلمانوں پر پریشانیاں آتی رہیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا تھا، کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا تھا، آج بھی اللہ مدد کے لیے بھیجا ہے، تو پہلے ہمیں نمازی بننا پڑے گا، پہلے ہمیں نیک بننا پڑے گا، پہلے ہمیں پرہیزگار بننا پڑے گا، اور آپس میں اتحاد کو قائم کرنا ہوگا، اتفاق کو قائم کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ جن کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹتی تھی تو رونے لگتے تھے، جیسے کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی، حضرت علی رونے لگے، جیسے ہی حضور کی آنکھ کھلی، حضور بیدار ہوئے، پوچھا ما یبکیک یا علی، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی تھی پر میری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ میرے آقا نے جیسے ہی دل میں خیال کیا، ویسے ہی ڈوبا ہوا سورج واپس بلا لیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز کو ادا کیا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ، ان کے دور میں جب کوئی نماز چھوڑتا تھا تو صحابہ نماز چھوڑنے والے کو مسلمان بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اس نے نماز کو نہیں پڑھا، یہ مسلمان نہیں ہے، مطلب مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت سے غافل رہ کر اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، جب چاہیں ہم جب نماز پڑھیں، جب چاہیں جب اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سے ایک آدھا ٹائم کی نماز چھوٹ گئی ہے، آپ نماز پڑھنے نہیں آئے ہو، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جب چاہیں جب جائیں، بلکہ یہ سوچو کہ آج ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے در پہ نہیں بلایا۔ میرے بھائیوں، ایک دن اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس دنیا میں ایسے کام کر کے جاؤ جو کل بروز محشر آپ کو کسی کے سامنے پچھتانا نہیں پڑے، ورنہ میرے بھائیوں یاد رکھو، بڑے اچھے اچھے آئے اس دنیا میں اور مٹ گئے، بہت بڑے بڑے شورما آئے، وہ بھی مٹ گئے۔ اس موت نے ان کو بھی ایسا منہ کے بل گرایا کہ ان کو زمین پر گھسیٹ کر واصل جہنم کر دیا۔ موت ہر انسان کو آ کر رہے گی، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کو غنیمت جانے، موت آنے سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور کی بھی امت میں پیدا کر سکتا تھا، کسی اور نبی کی، مگر اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ حضور ہمارے درمیان آئے اس لیے تاکہ ہم گناہ گاروں کی رہنمائی کے لیے، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت ملے۔ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ہمیں جو جنت ملے گی ہم سنیوں کو، وہ ہمارے اعمال کے بدلے نہیں بلکہ ہمیں حضور کے صدقے میں جنت ملے گی۔ ورنہ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کا یہ حال ہے، آج اس پوری دنیا کا اور اس پورے معاشرے کا یہ حال بن گیا ہے کہ آج کوئی سی برائی ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، میرے بھائیوں آج ہمارے ایسے اعمال ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آگ کی بارش کر دے تو یہ بھی کم ہے۔ کوئی سا گناہ ایسا نہیں ہے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں، ہر گناہ ہم سے ہو رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، آج بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، میرے در پہ آ کے جھک جا، میرے سامنے جھک جا۔ اگر تو میرے سامنے جھک جائے گا تو میں تجھے کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ میرے بھائیوں، رازق اللہ ہے۔ آج ہم رزق کی تلاش میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، آج ہم پیسہ کمانے کے چکر میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جبکہ ہم یہ بھول گئے کہ رزق دینے والا کون ہے۔ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کب، کس کو، کہاں اور کس وقت کتنا رزق ملنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، جائز کام کرنا ہے۔ رزق دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔